عزیزان محترم، میں اور آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی قسمت، نصیب اور مقدر کو جداگانہ لکھا ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اور کسی کی زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، آلام ہوتے ہیں، اور کسی کی زندگی میں دنیا کی بے بہا دولت ہوتی ہے، اور کوئی انسان دنیا میں دولت کی کمائی کے لیے تگدو کرتا ہے۔ یقیناً ہر انسان کی ضرورت ہے دولت، لیکن دولت کو اس انداز سے کمانا کہ آپ اور میں زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، تو یہ باعث عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ دولت اس نیت سے کمائیں کہ میں نے اور آپ نے مال کو جمع کرنا ہے، تو یہ مال کا جمع کرنا مجھے اور آپ کو فائدہ ہرگز نہیں دے گا۔ اگر مال کا جمع کرنا فائدہ دیتا تو آپ یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر میرے نبی فرما دیتے کہ بھائی مال جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا اور قبر میں بھی فائدہ دے گا، تو صحابہ کرام بھی اپنے کفن کے ساتھ جو ہے وہ جیبیں سی لیتے۔ دنیا میں اور آپ جو لباس زیب تن کرتے ہیں اس میں جیبیں ہوتی ہیں۔ کسی کے پاس ایک ہے، خیر اب تو ایک کا دور ہی نہیں رہا، اب تو 3 یا 4، اور اگر بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں تو میری طرح بندہ جیکٹ پہن لے گا، اس کے اندر 4-5 اور اضافی ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دولت انسان کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بے بہا دولت سے نواز دیتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی مشکل سے ان کی زندگی کے ایام بسر ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات کا بچا ہوا کھانا کل دوپہر میں بھی کھا لیتے ہیں، اور کچھ کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان کو دوپہر کا الگ کھانا بنتا ہے، رات کا کھانا الگ بنتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ایک سے راضی ہے دوسرے سے ناراض ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہ لیجیے گا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ مال انسان کی ضرورت، اب جب مال انسان کی ضرورت ہے، میں اور آپ دیکھتے ہیں جب کسی کم مال والے کے پاس تنگ دستی کے ایام آ جاتے ہیں، وہ کسی پریشانی کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو قرض کی ضرورت پڑتی ہے، قرضہ لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ قرضہ لیتا ہے۔ اب بڑا غریب آدمی سے قرضہ، اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کے گھر میں خود راتوں کو فاقے ہوتے ہیں، وہ میری کیا مدد کرے گا مالی طور پر۔ یاد رکھتے ہیں کہ قرض دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ قرض دینا کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی آپ قرضوں کے لین دین کے معاملات کریں، چاہے آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی عزیز دوست یا رشتہ دار کیوں نہ ہو، لکھنا آپ نے ضرور ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، فرمایا اے ایمان والوں
جب تم کسی کو مقررہ مدت کے لیے کچھ قرضہ دو تو اسے لکھ لو. کیا کرو؟ لکھ لو. ہمارے ہاں لکھنے کا دور نہیں رہا. ہمارے ہاں تو وصیتیں لکھنا بھی لوگ بھول گئے. اب قرضے کے معاملات کون لکھے گا؟ قرض کے معاملات کون لکھتا ہے؟ وہ میری جان پہچان والا ہے، 20 سال سے ہماری رفاقت رہی ہے، ہم ایک مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، کہ قرض کے معاملات کیوں لکھ لیں؟ یاد رکھیں، پہلے انسان دوست بنتا ہے. پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ دوست بنتا ہے. پھر وہ دوستی رفتہ رفتہ اتنی گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک دوسرے پر اندھا اعتماد شروع ہو جاتا ہے. جب اندھا اعتماد شروع ہو جائے اور مشکل میں کوئی پھنس جائے تو پھر وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار اندھا اعتماد ہے، اس پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا بھائی ہے. بلکہ بعض تو کہتے ہیں میرے بھائیوں سے بڑھ کر ہے. بھائیوں سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بھائی تو اپنا خون ہوتے. یہی ہوا، جب تھوڑا سا قرضہ دے دیا پھر وہ اندھا اعتماد سارا چکنا چور ہو جاتا ہے. پھر وہ دوستیاں دشمنیوں کے اندر بدل جاتی ہیں. اور ایک دانا نے تو میرے خیال سے، میں نے جب یہ جملہ پڑھا میں سمجھ رہا تھا شاید کہ یہ بیچارہ بھی کسی کا ڈسا ہوا ہے. اس نے جملہ بڑا بہترین لکھا. اس نے کہا آج کے دور میں اگر آپ کسی کو قرضہ دو اور وہ شخص آپ کو قرضہ واپس دے دے مقررہ وقت کے اندر، فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ چومو، ایسے شخص کو گلے لگاؤ. اور پھر میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے شخص کی اپنے ساتھ ایک تصویر کھینچو اور مین جگہوں پر لگا دو، اور اس کے نیچے یہ عبارت لکھو کہ اس دور میں ایسے دوست بہت کم ملتے ہیں جو قرضہ لینے کے بعد قرضہ واپس لوٹا دیتے ہیں. ایک تھا وہ بیچارہ بہت چکر مارتا رہا. اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے پیسے لینے تھے، تو اس نے لکھا کہ اس دور میں قرضہ بڑا سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. اس دور میں قرضہ انسان کو بڑا سوچ سمجھ کر دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ بھکاری بن کر بار بار اس کے دروازے پر دستک لگاتا ہے، اور جس نے قرضہ دینا ہوتا ہے وہ جج بن کر جو ہے نا کرسی پر بیٹھ کے تاریخ میں تاریخ دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے قرضے کے معاملات بھی کیے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے کہ آپ اسے لکھ لیں. کیا کریں؟ لکھ لیں. اگلی بات، آپ نے کسی کو قرضہ دیا، 1,00,000 روپیہ قرضہ دیا اور کہا کہ بھائی 1 مہینے کی مدت ہے، آپ نے 1 مہینے کے بعد مجھے واپس کر دینے ہیں. اب جب مہینے کا وقت پورا ہو گیا، اب وہ رقم واپس نہیں کر سکا تو اب آپ کیا کریں گے؟ لڑیں گے. آپ کو معلوم ہے زور میں لڑے بھی یا عدالتوں کے چکر بھی لگائے تب بھی پیسہ اپنا خرچ ہوگا. اتنا قرضہ نہیں لینا پڑے گا جتنے وکلا اور جج لے لیں گے. ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں. پھر قرضے کے معاملات سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر انسان بچے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جس انسان کو ذلیل کرنا چاہے اسے قرضے کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، قرضہ لینا چاہیے. اور ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ قرضے کے معاملات کے اندر جس سے قرضہ لینا ہوتا ہے نا، اس کے پاس جانا ہے، بھائی آج پیسے دے دو، آپ نے کل کا کہا تھا، پرسوں کی تاریخ دی تھی، 2 دن اوپر ہو گئے، پھر اسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی فقہی مسائل میں میں اور آپ تقلید کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کتنا احتیاط کرتے تھے. ایک مجوسی تھا، مجوسی، انہوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے قرضہ لیا ہوا تھا. جب آپ گئے اس کے دروازے پر قرضہ طلب کرنے کے لیے، دروازے پر دستک دی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی چپل کے ساتھ کچھ نجاست لگی ہوئی تھی. آپ نے دونوں چپل اتاری اور اس کو جھاڑا. جس طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا، اکثر چپل کو جھاڑ دیتے ہیں تاکہ مسجد کے اندر گندگی نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ نجاست لگی ہوئی تھی، آپ نے چپل سے چپل کو لگا کر جب جھاڑا تو وہ نجاست اس شخص کی دیوار کے ساتھ لگ گئی جس سے قرضہ لینا تھا.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ عمل کیا تو پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اگر میں نجاست ہٹاتا ہوں تو اس کی دیوار کچی مٹی کی ہے، مٹی بھی ساتھ میں گر جائے گی۔ اب وہ مجوسی کی نوکرانی تھی یا کوئی بھی تھا، باہر نکلا، کہا کہ اس کو بلاؤ، کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ آئے ہیں۔ اور جب قرضے کی بات کی تو اس نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، جس طرح آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں عوام الناس کرتی ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی میرے میں قرضہ لینے تو آیا تھا لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا ہو گیا۔ کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ میری چپل کے ساتھ نجاست لگی ہوئی تھی، اس کو میں نے ہٹانے کے چکر میں اس کی جب صفائی کرنا چاہی تو وہ آپ کی دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اب یہ بتاؤ کہ جب میں اس نجاست کو ہٹاؤں گا تو ساتھ میں تمہاری کچی دیوار کی مٹی بھی گرے گی، کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو؟ جب اس مجوسی نے یہ انداز، یہ کردار امام اعظم ابو حنیفہ کا دیکھا نا، کہا کہ میری دیوار کو پاک تو بعد میں کرنا، پہلے میرا دل پاک کر دو۔ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اور آپ کو یہ واقعہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جنازے میں گئے، بڑی سخت تڑپتی دھوپ تھی، جلا دینے والی تھی، انسان کا رنگ اڑا دینے والی دھوپ تھی۔ اللہ اکبر، جنازے میں دیکھا کہ ہر شخص جو ہے نا دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور تدفین ہو رہی ہے، تدفین کے معاملات میں۔ تو ایک نے کہا حضرت آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں، کہا نہیں میں نہیں کھڑا ہوتا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ اتنا دانا شخص سے سارے معاملات ہیں پھر بھی سائے میں کھڑا نہیں ہو رہا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی جس کی دیوار کے سائے میں تم کھڑے ہو نا، یہ شخص میرا مقروض ہے، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ لوں گا تو یہ سود میں شمار ہوگا۔ آج آپ کا اور میرا انداز اور مزاج کیا ہے؟ مجھے کسی سے قرضہ لینا ہے، وہ مجھے باہر کسی چوک چوراہے پر بھی مل گیا، ہم اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار 2 دن بعد دے دینا لیکن چل چائے تو پلا دے، کھانے کا ٹائم ہے کھانا تو کھلا دے۔ اور اگر دروازے پر دستک دیے گھر میں تو گھر پہ جا کے آرام سے بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، امام اعظم ابو حنیفہ دیوار کے سائے سے بچ رہے ہیں، میں اور آپ تو اندر بیٹھ کے پانی بھی پیتے ہیں، پنکھے کے نیچے بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ جس کے گھر میں اے سی لگا ہو تو اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے بھی مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قرض کے معاملات کے اندر لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے، لکھائی کے بغیر کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر قرضے پہ قرضے جب چڑھتے جاتے ہیں نا تو دوسرے ساتھی سے لے کر پہلے والے کو دے دیتے ہیں، اس کو پھر ٹائم دے دیتے ہیں، جب اس کا وقت پورا آتا ہے تو تیسرے سے لیتے ہیں، دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات کب تک آپ کریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو انسان قرضہ لیتے ہوئے یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد اسے لوٹا دوں گا، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بعض دفعہ قرضہ دینے والا بہت سارے لوگوں کو قرضہ دے دیتا ہے، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ اب جس نے قرضہ لوٹانا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا 1 مہینہ اوپر ہو گیا ہے، اس بندے نے فون نہیں کیا ابھی تک پیسوں کے لیے، چلو نہیں کیا تو میرے لیے آسانی ہے، یا آپ غلطی پر ہیں، غلطی پر غلطی کر رہے ہیں۔ اول تو آپ وقت پر گئے نہیں، دوم جب وہ بھول گیا آپ نے بھی اسے یاد نہیں دلایا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، پھر بھی آپ نہیں جا رہے تو آپ گناہ گار ہو گئے۔ پھر آپ کیا ہو گئے؟ گناہ گار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کسی انسان نے کسی سے قرضہ لیا، وقت مدت پوری ہو گئی اور قرضہ لینے والے نے اس کو مزید مہلت دی، تو فرمایا جتنا قرضہ اس نے دیا ہے اللہ رب العالمین روزانہ اتنے ہی صدقے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، طلحہ بھائی نے مجھے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، 1 مہینے کی مدت تھی، مدت پوری ہو گئی، میں گیا، میں نے کہا ابھی میرے پاس حالات واقعات ایسے نہیں ہیں کہ میں آپ کا قرضہ لوٹا دوں،
آپ مجھے مزید کچھ ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مزید 15 دن دے رہا ہوں۔ اب یہ جو 15 دن دیے نا، ہر دن 1,00,000 روپے کا صدقہ کرنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں 2 حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو سارے حقوق اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر مجاہد غازی میدان جہاد میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، فرمایا وہ اس وقت تک قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا قرضہ نہ لوٹا دے۔ قرضہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین رکھیے گا۔ ہمارے ہاں فراڈ تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، دھوکہ بازی کے اندر مسلمان سر فہرست ہیں، دھوکہ دینے کے اندر مسلمان سر فہرست ہیں۔ ایک سے ایک انداز، ایک سے ایک رویہ، ایک سے ایک چال آپ کو بتانے والا مسلمان ہی ہوگا۔ تو قرضوں کے معاملات کے اندر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اول تو کسی کو قرضہ دینی، جس کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہیں، آپ کو معلوم ہے بھائی محلے کے اندر یہ شخص فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، آپ ایسے شخص کو قرضہ نہ دیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، آپ نے قرضہ دیا، مہلت دی، مہلت کے بعد بھی وہ شخص نہیں دے پایا، اللہ نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا ہے، تو فرمایا کہ اس کو آدھا قرضہ معاف کر دو۔ اگر اللہ نے بہت زیادہ مال دیا تو اللہ کی رضا کے لیے سارا قرضہ معاف کر دو۔ یہ بہترین، اس کا اللہ رب العالمین اجر قیامت کے دن آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے کسی قرض دار کو مہلت دی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو اس کو مزید مہلت دیں۔ انسان قرضہ اس وقت لیتا ہے جب وہ بہت پریشان حال ہوتا ہے، کوئی انجوائے کرنے کے لیے یا مزے لینے کے لیے جو ہے وہ قرضہ نہیں لیتا۔ آپ دیکھیں اکثر انسان بیماریوں کے ایام میں، والدین بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، کوئی عزیز کوئی رشتہ دار بیمار ہے، تب وہ قرضے لیتا ہے۔ باقی میں اور آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہوں کے اندر ہم اور آپ لفافے دیتے ہیں، دنیا کا رواج ہے، دستور ہے، چل پڑا ہے، خاندانی رواج تو چلانے، لیکن یاد رکھیں جب کسی مریض کی عیادت کو جائے نا تو اس وقت بھی اس کو لفافہ دیا کریں، اس وقت اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور دینے کے قابل کیا ہے تو پھر اس وقت بھی آپ مدد کیا کریں، اس کے اللہ رب العالمین آپ کو زبردست اجر عطا فرمائے گا۔ اور قرضہ دینے کے بعد آپ اور میں زندگی میں شاید اتنا جھوٹ نہ بولتے ہوں جتنا جب قرضہ لینے والا اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ اور ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ اگر دروازے پر وہ آ گیا اور بچہ آ گیا، بچے کو آپ پہلے کہہ دیتے ہیں بیٹا کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ بچے کی تربیت کر رہے ہیں، آپ تو خود بچے کو جھوٹ کی لائن پر لگا رہے ہیں۔ بھائی وہ آپ کو کھا تو نہیں جائے گا، آپ ہی نے وقت مانگا، اس نے وقت دیا، اگر نہیں ہے پھر مزید وقت مانگ لو، اور پھر آپ اس کو حدیث بھی سنا دو۔ روایات میں آتا ہے حضرت علی بن عیسیٰ ایک بادشاہ گزرا ہے، حضرت علی بن عیسیٰ ایک بادشاہ گزرے، اس دور کے اندر ایک شخص پر قرضہ تھا، 1000 درہم تھے، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب جس نے قرضہ لینا تھا وہ قاضی کے پاس گیا، قاضی کو کہا کہ محلے کے فلاں فلاں شخص نے میرا قرضہ دینا ہے اور وہ مجھے قرضہ نہیں دے رہا۔ قاضی نے کہا اس کو بلاؤ، پھر کہا کہ مزید 15 دن کی مہلت دی، پھر وہ 15 دن کے اندر نہ دے سکا، 12ویں دن عدالت میں آیا، کہا کہ مجھے مزید مہلت دی جائے اور 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے، میں قرضہ ان کا ادا کر دوں گا۔ اب غور کیجئے گا، قرض اتارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا۔ اب وہ بڑا پریشان تھا، اس نے کہا کہ ہم نے علماء کی مجالس میں جا کر سنا ہے، آج کل تو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ علماء کی محفل میں بیٹھتی نہیں ہے نا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، موبائلوں سے فرصت ملے گی تو علماء کی محفل میں آئیں گے۔ ہم تو صرف 30 روزہ مسلمان ہیں، وہ بھی ماہ رمضان کے،
اس میں سے بھی اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے ہیں جو شروع کے 10 دن کے ہیں، ایک ہفتے کے، باقی نہیں ہے، باقی ہم نام کے مسلمان رہ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، درود پاک کی کثرت شروع کر دی۔ 26 دن ہو گئے، رات کو خواب دیکھا، جس نے قرضہ ادا کرنا تھا اس نے کیا کیا، درود شریف کی کثرت شروع کر دی۔ 26 دن ہو گئے، رات کو خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، علی بن عیسیٰ کے پاس، اور اس کو کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں بادشاہ تک کیسے پہنچوں گا؟ آج کے دور میں مجھے اور آپ کو ایم پی ایم این اے کے پاس پہنچنا ہو تو کئی سفارشیں لینی پڑتی ہیں، وہ اس دور کا بادشاہ، اور آپ کو پتہ ہے بادشاہی نظام کیسا تھا۔ خیر وہ پھر پریشان ہوا، پھر سو گیا، 27ویں دن پھر خواب دیکھا، پھر یہی آیا کہ جاؤ بھائی بادشاہ کے پاس اور اس سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، 3000 درہم جو ہے وہ تمہیں دے دے گا۔ وہ پھر پریشان ہوا، تیسرے دن جب اس نے خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی۔ دیکھو اول اللہ مدد کیسے کر رہا ہے درود شریف پڑھنے سے۔ سب سے پہلی بات، وہ خود تو سو گیا، اس کا نصیبہ جاگ اٹھا، میرے نبی کا دیدار ہو گیا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اسے دنیا کے بادشاہ سے ملا رہا ہے۔ درود پاک کی طاقت دیکھیے آپ، گیا خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ تمہارے قرضے کی رقم ادا کر دے گا۔ اب اس نے خواب ہی کے اندر سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کی تصدیق مانگے گا، دلیل مانگے گا، میں اسے کیسے بتاؤں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اسے کہنا تم روزانہ مجھ پر فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے، ایک دن تم نے نہیں پڑھا، اس کے بدلے میں جو ہے تم 3000 دینار دے دو۔ اب وہ کسی بہانے بادشاہ تک پہنچا، علی بن عیسیٰ کے پاس، اسے سلام کیا اور کہا کہ آپ علی بن عیسیٰ ہیں؟ فرمایا ہاں میں علی بن عیسیٰ ہوں۔ کہا رات کو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس دور کے بادشاہ کیسے ہوتے تھے؟ عیاش نہیں تھے، خدا ترس کھانے والے لوگ تھے۔ اس نے کیا کیا؟ فرمایا اچھا تمہارا قرضہ کتنا ہے؟ اس نے کہا میرا قرضہ تو 3000 درہم ہے یا 1000 درہم ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ میرے نبی نے اور کیا کہا تھا؟ کہا کہ بس یہ کہا کہ وہ جو اس نے ایک دن ناغہ کیا ہے نا، اس کو کہہ دو کہ اس کے بدلے میں میرا قرضہ ادا کر دے۔ وہ بادشاہ گھر میں گیا، 3 کی جگہ 9000 درہم لے کر آیا۔ کتنے لایا؟ 3 کی جگہ کتنے لایا؟ کہا یہ 3000 درہم تیرا قرضہ، یہ 3000 درہم تیرے بچوں کا خرچہ، یہ 3000 درہم سے تو کوئی کاروبار کرنا۔ اور کہا کہ سن، جب بھی کوئی پریشانی ہو نا تو اور میں اب ایمانی دوست ہو گئے، روحانی دوست ہو گئے، تیرا اور میرا ایک قلبی تعلق ہو گیا، اور یہ تعلق ایسا ہوا ہے جو دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوا، درود پاک کی برکت سے ہوا ہے۔ اور سن، تجھے اور مجھے ملانے والے نا دنیا کا کوئی انسان نہیں، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں، میرے نبی کی ذات طیبہ ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی مشکل ہو آ جایا کر۔ قاضی کے پاس گیا، دیکھا وقت پورا تھا، قاضی کو کہا کہ یہ 3000 درہم۔ اب جو قرضہ لینے والا تھا وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اس کا تو کسی زاویے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ قرضہ آج ادا کرے گا۔ پوچھا بادشاہ نے، قاضی نے پوچھا کسی سے چوری کر کے لائے؟ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، قرضہ دینے کی جب رقم نہ ہو تو پھر چوریاں کی جاتی ہیں، جیبیں کاٹی جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پورا واقعہ اس نے سنایا۔ قاضی نے کہا ذرا صبر کرو۔ قاضی گیا گھر سے 3000 درہم لے کر آیا، کہا کہ تم دونوں اس سے فیضیاب ہو رہے ہو، میں کیوں محروم رہوں؟ کہا تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس کے پیسے دینے تھے وہ خاموش بت بن کے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جب وقت کا بادشاہ اس میں شامل ہو گیا، وقت کا قاضی اس میں شامل ہو گیا تو میں محروم کیوں رہوں؟ سنو میں اللہ کی رضا کے لیے سارا قرضہ معاف کر دوں۔ دیکھو درود پاک کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت ہے، لیکن میں اور آپ اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تب اثر ہوگا، یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو جو پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، جو قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، پہلی بات۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ فرمایا یہ دعا اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے تو احد پہاڑ کے برابر بھی اگر آپ پر قرضہ ہوگا تو اللہ رب العالمین غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اول تو کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی سے قرضہ نہ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذلیل ہونے سے بچ جائیں۔ لوگوں کی نظروں میں اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں۔ بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ سے مدد طلب کریں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ کوشش کیا کرو دنیا میں کسی انسان کے محتاج نہ بنو۔ بہت زیادہ تنگ دستی اور پریشانی آ جائے نا تو فرمایا 5 نمازیں اپنی جگہ، سنتیں اپنی جگہ، صرف نہ رات کو اٹھ کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ لیا کرو۔ کہا یہ اتنی لاڈلی نماز ہے، اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے۔ آپ یقین کریں یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اتنے مزے والی نماز ہے نا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول جلال فرماتا ہے، اور صبح صادق تک آواز دیتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ تو اللہ رب العالمین تو رزق عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین تو صدائیں بھی دیتا ہے، لیکن میں اور آپ بے نیاز ہو کر سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرض جیسی وبا سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دنیا میں ہر شخص کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، اپنا خاص محتاج بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔